فرزانہ باری صاحبہ جوائن کر چکی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ وقت دینے کے لیے پروگرام میں. کیسے مزاج ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو. جی ہم اپنا عورت مارچ جو کے انڈر اپنا دن منانے کے لیے اسلام آباد پریس کلب میں سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو جی آپ سب کو بھی عورتوں کا جو عالمی دن ہے وہ مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے اتنے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکالا اور بول نیوز کی اسکرین کو جگہ دیا. آپ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ. کہیے گا آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی جانب سے ہمیشہ سے ایک عورت مارچ کے نام سے مارچ نکالا جاتا ہے. کافی عرصہ ہو گیا ظاہر ہے اس چیز کو. سمجھتی ہیں اس کا کوئی امپیکٹ آیا ہے جہاں پر جس جگہ پر آپ لوگوں کا یہ ایک ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، وہاں تک یہ چیز پہنچی، آپ لوگوں کی آواز پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہر سال ایک کٹ ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی عورتوں کا دن جو ہے وہ تو ایک مزاحمتی ہمارا عورتوں کی جو ایک مزاحمت ہے اس کا دن بن چکا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری صرف اکٹھے ہونے سے جو پاکستان کی آدھی آبادی ہے 49%، 12 کروڑ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ عورتوں کے جو ان کے آئینی، لیگل، پولیٹیکل، کلچرل جو رائٹس ہیں وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک عورتیں جو ہیں وہ پاکستان کی ترجیح نہیں بنیں گی، ہماری قومی ترجیحات میں عورتوں کی جو صنفی انصاف ہے، جو صنفی برابری ہے، جو صنفی جنڈر جسٹس ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا تو یہ صرف مارچ یا دن منانے سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. دن تو ہم یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دن ہم تو ایک اسپیس اسلام آباد میں شہریوں کے اسلام آباد شہر کے لیے ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں کہ جس میں جتنے بھی لوگ جو عورتوں کے حقوق کو سمجھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں عورت و مرد جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کو ایکول اور ٹرانسجنڈر اور ان کو ایکول اپرچونٹیز ملنے چاہیے اور ان کو زندگی ایک بااختیار طریقے سے گزارنے کا حق ملنا چاہیے اور ہر طرح کے تشدد سے پاک ان کو زندگی ملنی چاہیے. تو ان کے لیے ہم ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں کہ وہ 8 مارچ کو ہمارے ساتھ آئے. تو مختلف مزاحمتی تحریکوں کے لوگ جو کہ پرو ویمن ایجنڈا رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو کنزرویٹو مذہبی حلقے ہیں وہاں سے ہمیں تھریٹس بھی ملتے ہیں، ہم پہ بلاسفیمی کے چارجز بھی لگتے ہیں، پولیس بھی ہمیں اپنا دن ٹھیک منانے نہیں دیتی کیونکہ این او سی نہیں ملتا. اس سال بھی ہمیں این او سی نہیں ملا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی جدوجہد پاکستان میں ایک مزاحمتی جدوجہد بن چکی ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ریاست اور حکومتیں جو ہیں وہ عورتوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھا رہی. اور کچھ نہیں تو کم از کم جو قوانین پاس کر چکی ہے ہماری حکومت، جو ہماری پالیسیز جنڈر کی پالیسیز بن چکی ہیں، جو فریم ورکس موجود ہیں، ان کے اوپر تو کم از کم عمل درآمد کیا جائے. اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد کر لے تو میرا خیال ہے اس سے بھی بہت زیادہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.